یہ تو سورج پر روشنی دکھانے کے برابر ہے. سورج پر روشن ہوتا ہے. ہمارے نئی بھائی کا حکم عام لوگوں کا ادب کے تحت رسالت کرتا ہوں اور بہت مختصر عرض کیا جائے گا تو واضح ہے. اللہ کا بڑا کرم احسان ہوا. ان کے گھرانے میں ایک بچی نے عالمہ کا کورس پورا کیا. یہ اللہ کا بہت بڑا احسان سے کرم اور فضل ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کی دولت سے ان کے گھرانوں کو نوازا. جیسا کہ ہمارے بہت سے احباب جماعت کے ساتھی کی بات کہتے ہیں بڑی اچھی لگتی ہے. گھر میں مرد پڑتا ہے تو سمجھو جیسے علم دروازے تک پہنچ گیا. لیکن اگر عورت کی اصلاح ہو جائے, اس کی تربیت ہو جائے تو سمجھو گھر کے اندر داخل ہو گیا. کہیں تو تجربے سے بات دیکھی ہے تو یقیناً صحیح ہوتی ہے. مذکورات کے اندر جب علم ہوتا ہے, عورتوں کے اندر جب دینی صلاحیت اور دینی فکر ہوتی ہے, ان کی طبیعت کے اندر جب نیتی ہوتی ہے تو ایک گھرانہ کا ایک خاندان روشن ہو جاتا ہے. اور عورتوں کا احسان امت پر اتنا ہے کہ بس شکریہ کا الفاظ تو ہمیں ادا کرنے چاہیے, لیکن ہم شکر ادا نہیں کر سکتے. امت میں جتنے بڑے بڑے کام انجام پائے ہیں ان میں عورتوں کا حصہ برابر ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں نازل ہوئی, آپ گھر تشریف لائے, آپ کو تسلی کس نے دی؟ عورت نے دی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ نے ساری صلاحیتیں, سارا مال اور ساری اپنی جو ہے محنت دین پر لگا دی. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا. خود آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا ہے کہ جب جب انہوں نے تسلی دی مجھے کتنی تسلی ہوئی. معلوم ہوا کہ عورت کا کردار علماء کے ساتھ, امت کے ساتھ, انبیاء کے ساتھ بہت اچھا رہا ہے, اس سے بڑا فائدہ پہنچا ہے. پھر اس کے بعد تفاصیل آپ کے سامنے ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا قرآن سے پہلی حافظہ, اور کتنی احادیث ان کو یاد تھی, اور کتنے صحابیات اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی تربیت انہوں نے فرمائی. پھر اس کے بعد میں دیکھیے علماء امت میں حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ, قیامت تک ان کے احسان پوری امت نہیں چکا سکتی. اتنی محنت شاق کر کے اتنی احادیث کو انہوں نے اتنے سلیقے کے ساتھ اور اتنے معیار کے ساتھ جمع کر دیا. اب اگر وہ شرط لگائی جائیں تو پوری نہیں ہو سکتی. لیکن حضرت امام بخاری کیسے بنے؟ واسطہ کی شفقت کے ساتھ تھی, محنت کے ساتھ تھی. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جس وقت میں انہوں نے احادیث پر محنت فرمائی, ایسا نہیں تھا کہ آج مدرسے میں استاد بھی ہے, اور مدرسے میں کھانا کا انتظام بھی ہے, اور سائے کا انتظام بھی ہے, کولر بھی ہے, پنکھے ہیں, کچھ نہیں. وہاں تو اس وقت میں ایک حدیث لینے کے لیے سفر لمبے لمبے کرنے پڑتے تھے. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو سفر فرماتے تھے تو والدہ کو ساتھ رکھتے تھے. والدہ ان کے ساتھ ہوتی تھی. والدہ اپنے بچوں کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی, اس لیے ان کو ساتھ رکھتے تھے, ان کا احترام, ان کی خدمت فرماتے تھے. اور پھر ان کی یہ کتاب اتنی مقبول ہوئی, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود 80,000 لوگوں نے اس کی سند حاصل کی. اس کے بعد تو پڑھی پڑھائی بہت. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا بڑا جو کام انجام دیا, ان کی ماں کی محنت ان کے ساتھ. آگے دیکھیے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ, جن کے ہاتھ پر 90 لاکھ لوگ اسلام قبول کیا جی. پورے ہندوستان میں کہاں کہاں تک دوسرے اب کئی گروپ ہو گئے تو وہاں تک گھومے ہیں. انہوں نے ایک مرتبہ اپنی والدہ سے فرمایا کہ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے ایسا کام لیا ہے کہ 90 لاکھ لوگ مسلمان میرے ہاتھ پر ایمان لائے. 90 لاکھ لوگ میرے ہاتھ پر ایمان لا چکے, کفر توبہ کر لی, انہوں نے اسلام قبول کر لیا. تو والدہ نے فرمایا یہ تمہارا کمال نہیں, یہ تو میرا کمال ہے. وہ درخت کے پیروں پڑ گئے تو اللہ کا غریب ہے, سمجھنے کو بات ہے. پوچھا کیا بات, اس کی تقسیم کیا ہے؟ تو والدہ نے فرمایا بیٹا تمہاری میں نے تربیت کس طرح کی ہے. جب تم پیٹ میں تھے کوئی مشتبہ تمہیں میں نے نہیں کھایا,
اللہ کا ذکر کیا، قرآن کی تلاوت کی، جب تم پیدا ہو بغیر بزرگ تمہیں جو ہے میں نے دودھ نہیں پلایا اور تمہاری اس طرح تربیت کی، اور جب تمہاری تربیت اچھی طرح کی گئی تو تم اس لائق بنے کہ لوگوں کے امام بنے، سلسلے کے امام بن گئے۔ جو یہ سارا مسئلہ ہے لوگ تمہارے اوپر جو ہے قربان ہو رہے ہیں اللہ کی محبت میں، یہ محبت جو اللہ کی تمہیں پیدا ہوئی اس میں میرا پورا کردار ہے، صرف سنائی۔ تب حضرت نے فرمایا واقعی جو ہے یہ تو آپ کا کمال ہے، میرا کمال ہے۔ یہ بھی تو رسول کے ساتھ انہوں نے کہہ دیا، حضرت الدین مختار رکھا کہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیجیے، غرض کے وہ سلسلہ ابھی تک چل رہا ہے، قیامت تک چلے گا۔ مستورات گھر کے اندر پڑھی لکھی ہوں، دینی تربیت ان کے پاس ہو، علم ان کے پاس ہو، اس سے اتنا فائدہ ہوتا ہے، اتنا فائدہ ہوتا ہے جس کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس سے افراد ہی نہیں بلکہ قبیلے کے قبیلوں کو، ملکوں کو فائدہ اس سے ہوتا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں نہیں بھائی نے بتائی بچی ہمارے یہاں عالمہ فاضلہ ہوئی ہیں تو یہ بہت بڑی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جنہیں قبول فرمائیں۔ جو انوار و برکات بچیوں کے علم سے و تربیت سے آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر میں، خاندان میں، پورے شہر میں وہ انوار و برکات ہم سب کو عطا فرمائیں۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔